عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ. محترم سامعین، ذمہ داران اسلامک انفارمیشن سینٹر و اساتذہ کرام، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے توکل اللہ. محترم سامعین، توکل دراصل اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کا نام ہے. اپنے تمام معاملات میں خواہ ان کا تعلق حصول منفعت سے ہو یا دفع مضرت سے، اللہ تعالیٰ پر بالکل یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ توکل عظیم عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف پھیرنا جائز نہیں. مومن صادق اپنے تمام معاملات میں محض اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا، چاہے رزق طلب ہو، مدد کی طلب ہو، شفا و عافیت کی طلب ہو یا مشکلات سے نجات کی خواہش ہو. وہ صرف یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، وہی ذات عطا کرنے والی ہے اور وہی ذات چھیننے والی ہے. اللہ پر توکل ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہے. اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینے کا نام توکل ہے. بعض حضرات ہاتھ پر ہاتھ دھرے اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ شخص غلطی پر ہے. اس قسم کے توکل کے شریعت میں حکم نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی قرآن میں کوئی ایسی تعلیم دی گئی ہے اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کوئی ایسی تعلیم دی ہے. اور اس بات پر قرآن آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام، ائمہ اعظام، سلف صالحین شاہد ہیں. ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے توکل کی فضیلت و اہمیت بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں صرف اور صرف اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مؤمن ہو تو تمہیں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز اور مختلف ادوار میں اللہ پر توکل اور بھروسے کی ترغیب دی ہے. حدیث میں آتا ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بدفاری نہیں لیتے، آگ سے نہیں دغواتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پر توکل کرو، جیسے اس کا حق ہے تو تمہیں رزق ملے گا، جیسے ایک پرندے کو رزق ملتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام پیٹ بھر واپس آتا ہے. اس حدیث کی مزید وضاحت علامہ عبد الرحمن مبارک پوری بیان کرتے ہیں کہ کسب و محنت سے روزی دی نہیں جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے رزق عطا کرنے سے رزق حاصل ہوتا ہے. اس سے عمل کی طرف اشارہ ہے کہ توکل بیکاری اور محنت چوری کا نام نہیں، اس میں سبب اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ پرندوں کو طلب اور محنت سے روزی دی جاتی ہے. اس کی مزید وضاحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اختیار کرتے ہوئے غار ثور میں چھپ گئے. قریش آپ کی تلاش میں غار میں بھی پہنچ گئی. گھبرا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر قریش کا ایک بھی آدمی پیر پیچھے ہٹا کر دیکھے تو ہم دکھ جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ہم دونوں کا کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الطلاق میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے کافی ہوگا. انہی باتوں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ پر توکل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.